بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں انا بلا شبہ ہم نے اعطیناک الکوثر آپ کو کوثر مرحمت فرمایا، یعنی بے شمار خوبیاں، بے شمار رحمتیں، بے شمار فیضان اور پورا عالم کثرت آپ کو عطا فرمایا. فصلی لربک وانحر، آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیں، وانحر اور اپنے پروردگار کے لیے ہی قربانی کریں. Granted you the abundance of the blessings or the blessings of the total universe. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, and you must do prayer for the sake of your Lord, وَانْحَرْ, and sacrifice for him. إِنَّ شَانِئَكَ, verily your enemy هُوَ الْأَبْتَرُ is deprived of the blessings. So this is the verbal translation of the passage I recited before you. اللہ کریم کا یہ فرمانا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. اس کوثر کی ایک تعبیر شفاعت کبریٰ ہے، یعنی قیامت کی گرمی میں، جیسا کہ میں گزشتہ لیکچر میں کہہ چکا ہوں کہ دنیا گرمی معاشر میں ماری ماری پھرے گی، بالآخر سرکار دو عالم علیہ السلام کے حضور میں حاضری دے گی. اس وقت سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت دی جائے گی. جس وقت میں پروردگار عالم کو دیکھوں گا تو میں اس کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاؤں گا. اس وقت پروردگار عالم مجھے فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنا سر اقدس اٹھائیں، آپ سل تو تہو، آپ سوال کریں، جو آپ سوال کریں گے آپ کو دیا جائے گا. یہ نہیں کہ آپ کیا سوال کریں، کتنا دیا جائے گا، جو سوال کریں گے آپ کو دیا جائے گا. اور اشفع تو شفع، آپ شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ قیامت کی گرمی میں سرکار دو عالم علیہ السلام کا تعلق بے فائدہ نہیں ہے، نتیجہ لانے والا ہے. اس وقت حضرت سید دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے حکم ہوگا کہ تم فلاں فلاں کیٹیگری کے لوگ، مثال کے طور پر جو بدکاریاں کرتے رہے، جو شرابیں پیتے رہے، جنہوں نے برے برے کام کیے، اس طرح مختلف کیٹیگری، فَيُحَدُّ لِي حَدًّا، پروردگار عالم میرے لیے ایک حد مقرر فرما دیں گے، تو میں اس حد کے مطابق جا کے نا تو ان کو دوزخ سے نکال کے لاؤں گا. اب دوزخ میں تو بعد میں جانا ہے، تو یہاں دوزخ سے نکالنے کے معنی پہ تطبیق دیتے ہوئے محدثین کہتے ہیں کہ اس وقت جس حالت میں دنیا کھڑی ہوگی وہ دوزخ ہی کا سما ہوگا، دوزخ ہی کی کیفیات ہوں گے.
یا یہ کہ یہ بات اس وقت پیش آئے گی جب لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جا چکے ہوں گے. اس کی تفصیلات کچھ ہوں، مگر سرکار کو پروردگار عالم نے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ کئی لاکھ انسان بیک وقت بغیر کسی حساب کتاب کے صرف سرکار کے کہے پر ان کو دوزخ سے نکال کے جنت میں لایا جائے گا. پھر سرکار فرماتے ہیں پھر میں سجدے میں کروں گا. اس طرح 3 چکر یکے بعد دیگرے لگیں گے، اور جن کو میں نکال کے لاؤں گا ان کے بارے میں یہ بحث نہیں چھڑے گی انہوں نے کتنے کام کیے ہیں، کیسے کام کیے ہیں، کون کون سے گناہ کیے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم السلام نے فرمایا کہ انا لکل نبی دعوتن مستجابتن وخبات دعوتی شفاعت لامتی یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ہر ایک نبی اور ہر ایک رسول کے لیے ایک مقبول دعا ہے جو ہر نبی نے اپنے اپنے موقع پر مانگ لی. مثال کے طور پر جس وقت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو قوم نے کہا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. اب تمہارے پاس اگر کوئی قوت ہے تو ہمیں اس کا مظاہرہ کر کے دکھا. ہم نے ساری زندگی تم نے تنگ کیا ہے، دھمکیاں دیتے دیتے گزاری ہے، آج ہم تمہاری کسی دھمکی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اگر تو سچا ہے تو کچھ کر دکھا. آج کے حالات میں آدمی سوچنے لگتا ہے کہ اگر میں کوئی غلط کام کرتا ہوں مجھ پر کیوں عذاب نہیں آ جاتا، اگر میں نے فلاں بزرگ کی بے ادبی کی ہے، حتک کی ہے، تو میرا کچھ بگڑا کیوں نہیں. کبھی لوگ نبیوں کی بے ادبی اور حتک کرتے رہے، مولا کریم ان کو موقع دیتا رہا. فرعون سال ہا سال تک جیا، خدا کہلواتا رہا. اب پروردگار عالم کا اسے موقع دینا اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کام وہ جائز کرتا رہا. مسلمانوں اپنے گناہ کو گناہ سمجھو، اپنی برائیوں سے توبہ کرو. کچھ دیر موقع مل جانا یا مہلت مل جانا یہ کسی جرم نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوگا، یہ کسی گناہ کے گناہ نہ ہونے کا ثبوت نہیں ہوگا، بلکہ بعض وقت اس آدمی کو گناہوں کا زیادہ موقع دینے کا مقصد آئندہ اس کی سزا میں شدت پیدا کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح موقع ملتا رہا تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت دعا مانگی. قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. مولا کریم گھروں میں رہنے والے جتنے کافر ہیں سب کا صفایا کر دیتے. اب وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا تھی، آنن فآنن پروردگار عالم نے پوری فرمائی. اس طرح مختلف موقعوں پر عیسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، دوسرے انبیاء و مرسلین علیہم الصلوۃ والسلام نے وہ دعائیں مانگ لی. سرکار دو عالم السلام پر بھی وہ وقت آیا جب لوگوں نے ستایا، وہ دعا مانگ سکتے تھے، لیکن سرکار فرماتے خبات دعوتی شفاعت لامتی یوم القیامہ. اس کے لیے یہ پابندی نہیں تھی کہ وہ دعا دنیا میں مانگے یا قیامت میں مانگے. ایک دعا ایسی ہے جو کسی حالت میں رد نہیں فرمائیں گے. کہا وہ دعا تو میں نے سنبھال کے رکھنی ہے جب میری امت پر آڑا وقت بنے گا، جب کوئی تدبیر بچ نکلنے کی نہ ہوگی. میں کہوں گا وہ مولا کریم جو تم نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے نا کہ وہ دعا کبھی رد نہیں فرمائیں گے، آج وہ دعا کرتا ہوں تاکہ میری امت کا بیڑا پار ہو جائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم ندائے محمد. مولا کریم میری امت کو بچا لے. مولا کریم سرکار فرماتے ہیں جب پل صراط سے میری قوم گزری جا رہی ہوگی، جناب سیدہ کی حضور کی بات کا میں عرض کرتی ہوں یا رسول اللہ قیامت کے میدان میں آپ کی ملاقات مطلوب ہو تو کہاں آپ سے ملاقات کی جائے؟ فرمایا دوزخ کے ایک کنارے پر جو دوزخیوں کو دوزخ میں گرنے سے بچا رہا ہوگا یا وہ تیرا ابا ہوگا جو کمر بندوں سے پکڑ پکڑ کے ان کو نکال رہا ہوگا. اگر وہاں نہ ہو تو دیکھنا میزان کے پاس جو ہوگا کہ اس کے امتیوں کے اعمال تل رہے ہوں گے اور اعمال کی کمی کو اپنی شفاعت کا وزن ڈال کے اعمال کی اور نیکیوں کی کمی کو پورا کر رہا ہوگا، وہ تیرا ابا ہوگا. اور اگر وہاں بھی نہ مل سکوں تو پل صراط کے کنارے پر جو اللہ کی بارگاہ میں دریاؤں کی روانی سے رو رہا ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. اور جس کی زبان پر یہ الفاظ ہوں گے رب سلم امتی، رب سلم امتی، مولا کریم میری امت کو بچائیو، مولا کریم میری امت کو بچائیو. تو جو اس انداز سے درد بھرے انداز سے رو رہا ہوگا وہ تیرا ابا ہوگا. علامہ اقبال مرحوم نے کبھی لاہور کی ایک میٹنگ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام سنا
تو ان کا یار 2 شعر میرے بھی ساتھ نتھی کر لو، جب کبھی اعلیٰ حضرت کا یہ کلام پڑھا جائے تو میرے یہ 2 شعر بھی ساتھ پڑھ لیے جایا کریں، یہ میری طرف سے امانت ہیں۔ تو وہ شعر یہ ہیں کہ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سرکار کا فرمانا کہ وہ دعا قیامت کے میدان میں اس وقت مانگوں گا جب میری امت پر بڑا آڑا وقت ہوگا، خبات و دعوتی شفاعت لامتی، میں وہ دعا اس وقت مانگوں گا جب میری امت کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا۔ شفاعت کا کون کون حقدار ہے؟ فرماتی شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے جو چوٹی چوٹی کے گنہگار ہیں نا وہ بھی میری شفاعت کے حقدار ہیں۔ تو جب عام گنہگار حقدار ہیں تو اولاد رسول کیوں حقدار نہیں؟ صحابہ کرام کیوں حقدار نہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام کا جس وقت اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ جائیں گے پروردگار خالی نہیں لوٹائیں گے، کیونکہ وہ وعدہ ہو چکا ہوا ہے کہ وہ دعا رد نہیں فرمائے، وہ کروں گا اس وقت جس وقت لاسٹ اینڈ فائنل کیس ہوگا، اس کے بعد پھر حاجت کوئی باقی نہیں رہے گی۔ تو اس طرح قیامت کی گرمی میں یکے بعد دیگرے مختلف اوقات میں نبی کریم علیہ السلام اپنے امتیوں کو دوزخ سے نکال کے لائیں گے، اور جو فرمایا تھا نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ فرمایا اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار، اگر معاملہ ایسا ہے نا تو جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہے اس وقت تک میں راضی ہونے کا نہیں ہوں۔ اس جگہ ایک نقص وارد ہوتا ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ سواء علیہم استغفرت لہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے برابر ہے خواہ آپ ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور ایک مقام فرمایا کہ اگر آپ ان کے لیے 70 مرہ، اگر 70 مرتبہ بھی دعا کریں لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ جو شفاعت کا عقیدہ ہے یہ بتاتا ہے رب معاف کرے گا، قرآن مجید کے اندرونی شہادت کرے ایسا نہیں ہوگا، لیکن اس کا سیاق اور سباق دیکھا جائے مسئلہ واضح ہو جاتا ہے۔ جس جگہ یہ فرمایا گیا کہ آپ ان کے لیے شفاعت کریں، آپ ان کی سفارش کریں تو آپ کے کہے پہ انہیں معاف نہیں کیا جائے گا، اس کا جب سیاق و سباق مطالعہ کیا گیا تو قرآن مجید کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوُّوا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ان سے کہا جائے کہ تم نے یہ جو ادنا اور گھٹیا قسم کی باتیں کی ہیں، آؤ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلیں، کیونکہ انہوں نے یہ باتیں کہی ہوئی تھیں کہ لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلِّ، کہ اگر ایک مرتبہ خیریت سے ہم لوگ واپس لوٹے تو ہم عزتوں والے لوگ جو ہیں ان بے عزتے لوگوں کو یہاں سے پکڑ کے کھینچ کے نکالیں گے، اپنے آپ کو عزت والے انسان اور سرکار دو عالم وسلم کو غلاموں کو ہتک آمیز جملوں سے یاد کرتے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ان کا جو بغض تھا، جو منافرت تھی، جو سرکار کے بارے میں عناد تھا، اور نبی پاک علیہ السلام کو جو ذہنی طور پر انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا، اس کے بارے میں قوم نے انہیں کہا کہ آؤ چلیں رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں چل کے معافی مانگو۔ وہ کون تھے کہنے والے؟ وہ نبی پاک کے غلام تھے، سرکار کے صحابہ تھے۔ معلومات صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ کی ذات پاک سے معافی مانگنی ہو تو سرکار کی بارگاہ میں چل کے معافی مانگنی چاہیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، رسول کریم علیہ السلام کے ذریعے سے معافی مانگنے میں خیریت ہے، برکت ہے، مقبولیت کا یقین ہے۔ تو ان کو کون مشورہ دے رہا تھا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، کہنے والے کا ذکر نہیں، لیکن جب ان سے کہا جاتا تھا تو کہنے والا کون تھا؟ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ تھے۔ معلوم ہوا کہ نبی پاک کے صحابہ کا شروع سے یہ عقیدہ تھا کہ اگر گناہ ہو جائے تو سرکار کی بارگاہ کے ذریعے سے معافی مانگی جائے تو جلدی مل جاتی، لیکن وہ جواب میں کیا کہتے تھے؟ لَوُّوا رُؤُوسَهُمْ، وہ اپنے گردنیں موڑ لیتے تھے تکبر سے، وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ، اور دیکھیں گے وہ رک جاتے ہیں، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، یہ حال تعلیلیہ ہے، رکنے کی وجہ ان کا تکبر تھا، نبی کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، کہتے ہمیں معافی مانگنے کے لیے نبی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ بات شروع دن سے جو شروع ہوئی ہے
نبی پاک کی بارگاہ کا انکار یہ منافقین کا حصہ ہے، یہ آل حق کا حصہ نہیں ہے۔ نبی پاک کے غلام حضرت فاروق اعظم سے رات کے وقت ایک غلطی ہوئی تھی، صبح سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ جس کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک کے غلامان خاص کا یہ طریقہ تھا کہ کوئی اس طرح کی بات پیش آ جائے تو سرکار کے واسطے سے اللہ سے رابطہ قائم کرنا۔ لیکن جو منافقین تھے وہ کہتے تھے ہمارا خدا سے براہ راست تعلق ہے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو قرآن مجید نے بتلایا کہ اے میرے محبوب، جو تیرے وسیلے کا منکر ہے نا، اگر تو بھی کہے گا تو معافی نہیں دیں گے۔ یہ معنی بنتے ہیں، یہ نہیں معنی بنتے کہ تیری بات نہیں مانیں گے۔ کہا تیری بات مانیں گے، پر کن کے بارے میں؟ جو تجھے ماننے والے ہیں۔ جو تیرے پاس حاضری کا انکار کرے تو بھی کہے تو نہیں مانیں گے، یہ معنی نہیں کرتے۔ تو اب انا اعطیناک الکوثر، اے میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، یعنی آپ کو شفاعت کبریٰ کی شان عطا فرمائی۔ اور ایک کوثر کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے بھی ذکر کیا اور دوسرے مفسرین بھی ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کوثر کے معنی ہے کثرت فضائل۔ آپ کے اندر اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کوئی تعصب کی اینک اتار کے منصفانہ نگاہ سے دیکھے تو وہ آپ کے خدنگ نظر کا بسمل ہو کے رہ جائے، پوری زندگی ذبح کر ڈال مگر دام سے آزاد نہ کر۔ جانور نہ بھاگ سکے تو بندہ کہاں بھاگے؟ ہاں، اس پر کیا خوبصورت امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے محب الدنیا شریف کے اندر لکھا ہے، کہتے ہیں جناب سیدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا ما خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم السلام کے اخلاق کیا ہیں؟ ما سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت ہے آپ کی سیرت کیا ہے؟ تو آپ نے دونوں کے جواب میں فرمایا خلقہ القرآن و سیرتہ القرآن، کہ پورے کا پورا قرآن مجید یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے سیرت و کردار کا قصیدہ مدحیہ ہے۔ اب اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، یا تو یہ تشبیہ بلیغ ہے، جس طرح کے جب حرف تشبیہ بھی معذوف ہو اور وجہ شبہ بھی معذوف ہو تو بلاغیوں کے نزدیک علم بیان کی نقطہ نگاہ سے وہ تشبیہ بلیغ کہلاتی ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک یوں سمجھیے کہ وہ نرا قرآن ہے، ان کی سیرت نرا قرآن ہے۔ کیا مطلب؟ جس طرح کے قرآن میں ہر طرح کا علم ملتا ہے، اسی طرح سرکار کی سیرت میں ہر طرح کی خوبی ملتی ہے۔ جس طرح کے قرآن مجید کے کہ آپ جستجو کریں، جو اس کے ورڈ بلڈنگ پہ لگ گیا، ساری زندگی الفاظ کی بناوٹ کے پیچھے پھرتا رہا، آخر چل کے منزل پہ پہنچا تو کہتا ہے معلوم شد کہ ہیچ معلوم شد۔ جو بنے ہوئے الفاظ کو جوڑنے کی بحث میں لگا، ساری زندگی اسی پہ کام کرتا رہا، کہتا ہے بات ہی سمجھ نہیں آئی، ساری زندگی گزر گئی، مزے پہ مزہ، ذوق پہ ذوق، کیف سے کیف آتی چلی گئی، لیکن جتنی بات سمجھی اس سے آگے کئی گنا اور چل رہی تھی، لیکن سمجھ ہی بس کر گئی، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ جو آدمی اس کے معنوں پہ کے پیچھے لگ گیا وہ کہتا ہے اس کے معنی اتنے دور رس ہیں کہ میں اس کے سمجھنے سے عاجز ہوں۔ جو اس کے حسن بیان پہ لگ گیا، اس نے بیان کی داد دیتا چلا گیا، جو اس نے قانون پہ گفتگو کرنے لگا کہ قرآن مجید نے احکام القرآن، یعنی وہ لیگل اسپیکٹ کو ڈیل کرنے والی جو آیات ہیں ان میں سول اللہ کیسا خوبصورت دیا ہے، میٹریمونی اللہ کیسا دیا ہے، تو اس پر غور کرے تو وہ ساری زندگی اسی پہ بیت جاتی ہے۔ آج اگر آپ ایک ایک جملہ قرآن مجید کا لے کے مطالعہ کریں تو آپ حیران ہو جائیں، جتنے دانشور ہیں وہ گم ہیں انہی سفروں میں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک مہمان سرا میں دو عورتیں ٹھہری، تو ایک نے بچی کو ایک نے بچے کو جنم دیا۔ صبح کے وقت بچی کے بارے میں دونوں کہتی ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ بچہ میرا ہے، شہادت دونوں کے پاس نہیں ہے۔ اس وقت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ قربان جائیں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اور سرکار کی آل بیت کے کہ ان کے کیا خوشگوار تعلقات تھے، کیا پیار تھا۔ ان کا علی کہاں ہے، علی کو بلاؤ، علی کے بغیر تو یہ مسئلہ حل ہونے کا نہیں۔ اندازہ کریں دور فاروقی ہے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول ہیں، امیر المومنین ہیں، سب سے بڑے اختیار والا آدمی ہے۔ وہ کہتا ہے علی کے بغیر یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا، علی کو بلاؤ۔ جب انہیں بلایا گیا، انہیں بتلایا گیا کہ اس طرح دو عورتوں نے بچے کو اعلیٰ ترتیب المذکور جنم دیا ہے، لیکن لڑکی کوئی بھی لینے کے لیے تیار نہیں، لڑکے کی دونوں دعوے دار ہیں، کیا کریں؟
آپ نے ایک عورت کو بلاؤ. ایک عورت کو بلایا گیا. جب عورت کو بلایا گیا تو آپ نے فرمایا ان دونوں کی چھاتیوں سے ایک پیالی پیالی بھر دودھ دو لو اور ہمارے سامنے لا کے رکھ دو. پیالی پیالی بھر دودھ دونوں کی چھاتیوں سے ایک عورت نے دو لیا, اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ یہ دونوں دودھ تول لو, مقدار میں آپس میں برابر ہیں, لیکن جو دودھ وزن میں دگنا ہو لڑکا اس کا ہے. اب جب دودھ تولا گیا تو دیکھا کہ ایک دودھ مقدار میں برابر ہونے کے باوجود وزن میں دگنا ہے. جب لڑکا اس کو دیا جانے لگا, دوسرے نے مان لیا کہ لڑکا واقعی اسی کا تھا. اس جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے علی جو سرکار انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. جناب فاروق اعظم نے جا بجائی فرمایا اقضانا علی, ہم میں چوٹی کا قاضی علی ہے, چوٹی کا جج علی ہے, چوٹی کا عالم علی ہے. اگر صحابہ کرام میں اور آل بیت میں کوئی بغض اور عناد کا رشتہ ہوتا تو وہ اتنی بڑی اکنالجمنٹ کرتے. معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں اور آل بیت میں پیار کی فضا تھی, محبت کی فضا تھی, کوآپریشن کی فضا تھی, ان میں دوستانہ تھا. کس طرح دوستانہ کرتے کہ نبی پاک علیہ السلام کے دوستوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا یہ نبی پاک کی اہل بیت کی ڈیوٹی تھی. نبی پاک کے دوستوں کی ڈیوٹی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کے خون کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے. ان کے درمیان شرعی رشتے تھے, اخلاقی رشتے تھے, اور وہ اعتقادی طور پر سمجھتے تھے کہ ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اے علی بتاؤ کہ یہ مسئلہ آپ نے کہاں سے نکالا ہے, کہاں سے اس کا ثبوت مہیا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ مسئلہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. پوچھا کس جگہ لکھا ہوا ہے؟ کہا قانون میراث میں لکھا ہوا. کہا کس جگہ؟ کہا للذکر مثل حظ الانثیین, کہ ایک مرد کا حصہ برابر دو عورتوں کے ہے. اس سے جہاں مسئلہ حل ہوا وہاں نبی پاک علیہ السلام کی جو لیگل سپریمیسی ہے وہ واضح ہوئی. نبی پاک علیہ السلام کا قانون اتنا بالادست ہے کہ پوری روئے زمین پر, پوری دنیا میں ماؤں کی چھاتیوں میں جو دودھ کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے, جو اس کی بھی ڈویژن ہوتی ہے, وہ نبی پاک علیہ السلام کے قانون کے مطابق ہوتی ہے. اس سے نبی پاک علیہ السلام کے قانون کی اور دین کی عالمگیریت کہ ماؤں کی چھاتیوں میں بٹنے والا دودھ بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے مطابق بٹ رہا ہے. تو جس طرح اس قرآن عظیم میں ہمہ گیر اور عالمگیر قسم کا نالج ہے, اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے ہر قدم پر اتنا فیضان ہے, اتنا فیضان ہے. جس طرح قرآن کی عطا معلوم نہیں ہو سکتی, اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے سیرت و کردار اور فضائل کی عطا معلوم نہیں ہو سکتی. بئی معنی حضرت سیدہ کے ارشاد کا یہ معنی ہے کہ جس طرح قرآن بے مثال ہے, کردار مصطفیٰ بھی بے مثال ہے. لم یأت نذیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو شہ دوسرا جانا. دنیا بیت گئی لیکن تیرے جوڑ کا کوئی مل نہ سکا. تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق پھر الکوثر کا معنی یہ بن جائے گا کہ اے میرے مصطفیٰ, تیری ذات میں ہم نے اس قدر کثرت فضائل رکھی ہے کہ جس طرح قرآن مجید کے فضائل کی کوئی انتہا نہیں. تاریخی طور پر جو مطالعہ کرتا ہے وہ اشش کر اٹھتا ہے. جیسا کہ آج کے اورینٹلسٹ نے یہ مانا ہے کہ جس وقت نبی کریم علیہ السلام مکہ المکرمہ میں تھے تو ایرانیوں کی اور رومنوں کی آپس میں جنگ ہوئی. اتفاق کی بات کہ رومنوں کو شکست ہو گئی, ایرانی جیت گئے, اور مشرکین مکہ نے بغلیں بجائیں کہ وہ تو دراصل مشن کے اعتبار سے, سوچ کے اعتبار سے ہمارے موقف کے آدمی ہیں. یعنی مشرکین وہ آتش پرست تھے, یہ بت پرست تھے, وہ بھی غیر اللہ کو پوجنے والے, یہ بھی غیر اللہ کو پوجنے والے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ تم اپنے آپ کو اہل کتاب سمجھتے ہو, اور رومن امپائر وہ کرسچن ہیں, وہ بھی اپنے آپ کو اہل کتاب سمجھتے ہیں. تو اہل کتاب کو شکست ہوئی ہے اور بت پرست جیت گئے ہیں. ہم بت پرست ہیں, تم اہل کتاب ہو. کل ہماری تمہاری جو آپس میں مزاحمت ہونے والی ہے اس میں بھی ہم جیتیں گے, تم ہارو گے. اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو گراں گزرا. انہوں نے امیہ ابن خلف سے ایک بازی لڑا لی, ایک شرط مان لی کہ جناب اتنے عرصے میں اللہ کو اگر منظور ہوا رومن جیتیں گے, ایرانی ہاریں گے, اور اتنے اتنے اونٹ جیت ہار کے ہیں. اتنے اونٹ اگر ہم جیت جائیں تو تمہیں دینے ہوں گے, اور اگر تمہاری بات ٹھیک نکل آئے تو ہم اتنے اونٹ دیں گے. جب سرکار کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش ہوا تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا
کہ اے صدیق اکبر، عمر یہ جو آپ نے مدت رکھی ہے یہ کم رکھی ہے، 8 سال عمر کر لیں، 8 سال کی مدت رکھ لیں، اور اونٹ بھی کم رکھیں، اونٹ بھی بڑھا لیں، 100 اونٹ آپ مقرر کر لیں۔ تو اونٹوں کی گنتی بھی بڑھا لی گئی اور مدت بھی ایکسٹینڈ کر لی گئی۔ مدت 8 برس ہے اور اونٹ جیت ہار کے 100۔ اگر رومن جیت جائیں اور 8 برس کے عرصے کے اندر جیت جائیں تو ہم تم سے 100 اونٹ لیں گے، اور اگر ایرانی جیت جائیں ہم تمہیں 8 برس کے اندر 100 اونٹ ہم دینے کے پابند ہیں۔ جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ ہم مہاجر ہو کر کے مدینہ طیبہ جائیں، تو اپنے بیٹے عبد الرحمن کو امیہ بن خلف کے آمنے سامنے کیا کہ اگر میں کہیں چلا جاؤں یا مر جاؤں تو یہ میرا بیٹا ذمہ دار ہے اس شرط کو پورا کرنے کا، اور اگر تم ہار گئے تو پھر یہ میرا بیٹا تم سے 100 اونٹ وصول کر لے گا۔ اس بنیاد پر یہ ایگریمنٹ ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ تاریخ کا ورق الٹ کے دیکھیں تو یہ بات تو وقت سے پہلے کہی تھی نا۔ اگر مستقبل کا علم نہ ہوتا تو اللہ کا نبی یہ کہتا کہ یہ شرط باندھ لو، اور آج اورینٹیلسٹ نے یہ تسلیم کیا ہے، کہتا ہے قرآن مجید نے وقت سے پہلے جو پریڈکشن کی ہے، اگر یہ اللہ کی کتاب نہ ہوتی، اگر یہ کسی کی اپنی فیبریکیشن ہوتی تو یہ ٹھیک نہ نکلتی۔ حالات ایسے نظر نہیں آتے تھے کہ رومنوں کی جیت ہو۔ جس دن بدر کی جنگ ہو رہی ہے، ادھر بدریوں کے مقابلے میں کفار مکہ کو شکست ہو رہی ہے اور ادھر ایرانیوں کو رومنوں کے مقابلے میں شکست ہو رہی ہے، تو ایک ہی دن میں دونوں شکستیں کفار کی تھیں۔ ادھر مشرکین ایران کی شکست تھی اور ادھر مشرکین مکہ کی شکست تھی، اور ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے فتوحات کے پھریرے لہرا رہے تھے اور ادھر رومنوں کے پھریرے لہرا رہے تھے۔ اور اس بات کو آج کے اورینٹلسٹ نے مانا ہے کہ اس پریڈکشن نے ہم پر ثابت کیا کہ ہسٹوریکلی قرآن مجید کی سچائی کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن مجید نے جس ذمہ داری سے وہ بات بیان کی تھی وہ بات اسی طرح نکلی۔ اب سیدۃ عالم علیہ السلام کی ذات بابرکات کو حضرت سیدہ کا تشبیہ دینا کہ سرکار کی سیرت طیبہ، یعنی جس طرح قرآن مجید کی پریڈکشنز غلط ثابت نہیں ہوئی، اسی طریقے سے نبی پاک علیہ السلام کے جو ارشادات ہیں وہ کسی بھی مقام پر چل کر کے چیلنج نہیں ہوئے۔ جس طرح سے سرکار نے فرمایا تھا وہ اسی طرح سے نمودار ہوئے۔ دنیا نے مانا کہ نبی کریم علیہ السلام کی نگاہیں یہ سارے مناظر دیکھ رہی تھیں، جیسا کہ مسلم شریف کا حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ او میرے غلاموں، ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ تم نے مصر فتح کرنا ہے، لیکن مصریوں سے سختی نہیں کرنی۔ اس وقت مصر ایک بڑی ویل اسٹیبلشڈ حکومت ہے، اور صحرائے عرب میں بیٹھنے والے وہ مسافر جن کے پاس پھوٹی کوڑی تک نہیں، ٹوٹا ہوا حجرہ تک نہیں، رات رہنے کے لیے مکان نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، کھانے کو روٹی نہیں، سونے کو بستر نہیں، اور جینے کے لوازمات نہیں، ان کو جب یہ کہا جائے کہ تم سے سختی نہیں کرنا، ایک صحابی نے یہ بات نہیں کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کیسے ہو سکتی ہے، ہماری پوزیشن کیا ہے، ہم بیچارے ہم مارے پھر رہے ہیں، نانے جویں کو ترس رہے ہیں، اتنی بڑی حکومتوں کے تختے ہم الٹیں گے۔ ایک صحابی کا نہ کہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کا یہ یقین تھا جو بات منہ سے تمہارے نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی۔ پوچھی تو کیا بات پوچھی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ بات آپ نے کیوں فرمائی ہے کہ ان سے سختی نہ کرنا؟ کتب سیاہ کی حدیث ہے، معمولی کتاب کی حدیث نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا دراصل بات یہ ہے وہ میری دادی صاحبہ کا بیکا وطن ہے۔ دادی کون سی؟ کہا جناب سیدہ ہاجرہ، ان کا میکا وطن ہے۔ یار میکا تو کوئی خاص خاندان ہوا ہوگا نا۔ ماؤں بہنوں کی عادت ہے جب اپنے محلے میں شادی شدہ ہوں تو اپنے خاندان کو میکا کہتی ہیں، 2-4 محلے چھوڑ کے پورے وطن کو بیکا سمجھتی ہیں۔ تو اس شہر کے لوگ میری دادی صاحبہ کے میکے وطن کے لوگ ہیں، جب ان کو اذیت پہنچے گی تو میری دادی کی روح آزردہ ہوگی۔ اس جگہ جتنے بھی آل حق سن رہے ہو اس بات پر ذرا غور کرو، اس بات کی سچائی تسلیم کرنے پر کتنے عقائد تسلیم کرنے پڑیں گے۔ بھائی مصر افریقہ کا ملک ہے، بات کہاں ہو رہی ہے؟ مدینہ طیبہ میں ہو رہی ہے، یہ حجاز ہے، ہزاروں میل کا فاصلہ درمیان میں ہے۔ اگر جنگ ہو رہی ہوگی ایجپٹ میں
مصر میں لڑائی ہو رہی ہوگی تو جس کا مزار مکہ شریف میں، اس کو کس طرح پتہ چلے گا کہ جنگ کہاں ہو رہی ہے؟ تو جس کی وفات کو کئی ہزار برس گزر چکے ہیں، اگر یہ عقیدہ صحیح ہو کہ مرنے کے بعد خاتمہ ہی ہو جاتا ہے تو پھر محسوس کون کرے گا جی؟ حضور کا یہ فرمانا کہ میری دادی صاحبہ کو اذیت پہنچے گی، کیا معنی نکلے؟ کہ لجپالوں کی عادت ہے قبروں میں بھی چلے جاتے ہیں، اپنے محبت کے تعلقات کو زندہ رکھتے ہیں، پاس کرتے ہیں کہ کون میرا کیا لگتا ہے۔ اس سے مسلمانوں، جتنے بھی مسلمان اسے سن رہے ہو، یہ اپنے دل اور دماغ میں یہ بات بٹھاؤ کہ ماں کے میکے وطن کو خوش رکھنا ہے۔ ماں کی خوشی اپنے میکے خاندان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے پر حاصل رہتی ہے۔ اگر ماں کے بھائیوں سے لڑائی کی جائے، اپنے ماموزاد بھائیوں سے لڑائی کی جائے، اپنے مسیروں خلیروں سے لڑائی کی جائے تو ماں ناخوش ہو جاتی ہے۔ تو یہ جس طرح اس کو زندگی میں خوش ہونے کا حق ہے، اس طرح مرنے کے بعد بھی اس کو خوش ناخوش ہونے کا حق ہے۔ جیسا کہ کتاب الوفا کے اندر حدیث آتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کی سہیلیوں کا بڑی دیکھ بھال متعدد موقع پر فرمائی۔ جب کبھی وہ مدینہ طیبہ میں سرکار کے پاس حاضر ہوتی، سرکار بڑی شفقت فرماتے۔ جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، آپ خدیجہ کی سہیلیوں سے بڑی مروت فرماتے ہیں، یہ دیکھ کے بڑی حیرت ہوتی ہے، آپ خدیجہ کی سہیلیوں سے اتنی کیوں شفقت فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ دراصل خدیجہ کا مجھ پر حق ہے بڑا، اس کے مجھ پر احسان ہے، تیرے ابے کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا اور خدیجہ کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا، پوری دنیا میں جس نے جو مجھ پر احسان کیا اس کا بدلہ دیا ہے، لیکن ان دو شخصیتوں کا بدلہ میرے ذمے باقی رہ گیا ہے۔ وہ کیا؟ کہ جو خدیجہ نے مجھ پر مال خرچ کیا، جو میرے لیے تکلیفیں اٹھائیں، جو دکھ سہے، جو میرے مشن کے لیے دوڑ دھوپ کی اور سیاسی حالات ہموار کیے، معاشی حالات ہموار کیے اور میرے دکھوں میں راتیں جاگ کے گزاریں، اس کا بدلہ مجھ سے نہیں دیا جا سکا۔ اور اسی طرح تیرے ابے نے بھی جو میری خدمات کی ہیں، میں ان کا بدلہ نہیں دے سکا۔ تو اب جس وقت یہ سہیلیاں آتی ہیں تو جناب خدیجہ کی روح انتظار کرتی ہے کہ میں ان سے کیسا سلوک کروں گا، کیا مطلب نکلتا ہے۔ ان کا مزار تو مکہ شریف میں جنت المعلیٰ میں ہے، سرکار مدینہ طیبہ میں ہیں، کئی سو میل کا فاصلہ راستے میں حائل ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کیا باور کرانا چاہتے ہیں کہ جب ان کو پتہ نہ ہو تو اذیت کیا پہنچے گی؟ پتہ چلا کہ قبروں والوں کو دور قریب کے حالات کا بھی جائزہ ہوتا ہے اور دور قریب کے حالات سے آشنا بھی ہوتے ہیں، اپنے تعلقات کو محسوس بھی کرتے ہیں۔ لیکن بات عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے کئی ہزار برس بیتنے کے بعد بھی فرمایا میری دادی صاحبہ کی روح آزردہ ہوگی۔ تو یہ تاریخی بات تھی نا، اور مستقبل کی تھی۔ سرکار نے جب یہ بات کہی تو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو کیا پتہ ہے ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ایک بھی صحابی کا یہ نہ فرمانا کہ کیا ہوگا، اس سے پتہ چلتا ہے سب صحابہ کا یقین تھا کہ سرکار کو مستقبل کا پتہ ہے۔ نہیں تو ہر آدمی پوچھتا ہے سرکار آپ کو یہ کس طرح پتہ ہے؟ تو جس طرح قرآن مجید نے تاریخی ریکارڈ پیش کر کے اپنی سچائی کو منوایا ہے، اسی طریقے سے سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنا تاریخی ریکارڈ پیش کر کے